مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام پاکستانیوں کو بالخصوص اس بات کا علم ہے کہ 15 جنوری سے حکومت پاکستان نے حج پالیسی کے مطابق درخواستیں وصول کرنا شروع کی ہیں. تو اس موقع کی مناسبت سے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کا ارادہ حج کرنے کا ہے. ان میں سے وہ خوش نصیب بھی ہیں کہ جو پہلی مرتبہ حج کریں گے، اور وہ خوش نصیب بھی ہیں کہ جن کے 2 مرتبہ 3 مرتبہ اور کئی مرتبہ اللہ پاک ان کو پہلے حج کی توفیق دے چکے ہیں، اور ان کا بھی ارادہ بن رہا ہے کہ ہم بھی بیت اللہ کا حج کریں. اس موقع کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کروں گا. واقعہ یہ ہے، اور یہ واقعہ اس شخص کا ہے کہ جس کے متعلق تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ شخصیت ہے کہ دنیا میں اس حوالے سے یہ ایک منفرد شخصیت ہے کہ کبھی اس کی زندگی میں اور ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے خلاف کسی کی قلم نہیں اٹھی. میری مراد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی ہیں. امام بخاری رحم اللہ کے استاد ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے شاگرد ہیں. ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ اپنے گھر سے حج کے ارادے کے لیے نکلے. کوفہ شہر پہنچے. وہاں انہوں نے ایک خاتون کو دیکھا تو وہ ایک پرندے کو نوچ رہی ہیں، ایک پرندے کے گوشت کو کاٹ رہی ہیں. ان کو احساس ہوا کہ یہ پرندہ مردار ہے. انہوں نے جا کے پوچھا، اے بوڑھیا، یہ جس جانور یا پرندے کا گوشت تو کاٹ رہی ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اس نے کہا یہ مردار ہے. اس نے کہا مردار کھانا تو مسلمان کے لیے حرام ہے، آپ کیوں مردار کے گوشت کو کاٹ رہی ہو؟ اس نے کہا بھائی آپ اپنا کام کریں، یہ میرا معاملہ ہے، اس کو مجھ پر چھوڑ دیجئے. عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کا تجسس پڑا. انہوں نے دوبارہ سوال کیا، جواب نہ ملا. تیسری مرتبہ سوال کیا تو اس عورت نے کہا، اے بھائی میں غربت کے ہاتھوں اتنی مجبور ہوں کہ میرا کمانے والا بھی کوئی نہیں، اور میری بچیاں میرے گھر میں جوان ہیں، اس لیے ان کو 3 دن سے فاقہ ہے، کھانے کو کوئی چیز نہیں مل رہی. تو میں ان حالات کی مجبوری پر اس نوبت پر پہنچ چکی ہوں کہ آج میرے لیے مردار کھانا حلال ہو گیا ہے. عبداللہ بن مبارک رحم اللہ نے اس عورت کے گھر کا پتہ پوچھا اور اس عورت سے کہا تم گھر چلی جاؤ. پیچھے سے عبداللہ بن مبارک رحم اللہ اپنا سارے کا سارا زاد راہ حج کا سارے کا سارا خرچہ اپنے گھوڑے پہ لاد کے اس کے گھر پہ پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. جو ہی دروازہ کھلا تو عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ نے اپنے گھوڑے کو چابک ماری اور گھوڑا اس دروازے سے اندر چلا گیا. عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ نے اس عورت کو آواز دی کہ بوڑھی اماں جی، اس گھوڑے کے اوپر جتنا سامان لدا ہوا ہے یہ تیرا ہے، اس کو اتار لے اور اپنی ضرورت کو پورا کر لے. عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ کے پاس جو بھی زیادہ سفر تھا سارے کا سارا اس عورت کے حوالے کر کے خود کوفہ میں ہی قیام فرما لیا اور باقی حج کا قافلہ چلا گیا. جب یہ حج کا قافلہ حج کر کے واپس کوفے پہنچا، عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ اس قافلے کے ساتھ واپس اپنے شہر میں آ رہے ہیں. جب شہر میں داخل ہوئے، عبداللہ ابن مبارک آئے ہیں، لوگ مبارکباد کے لیے آئے، لوگوں کا رش لگ گیا، مبارک ہو کہ عبداللہ ابن مبارک جیسی شخصیت حج کر کے آئی ہے. انہوں نے لوگوں پر واضح کر دیا کہ بھائی میں نے اس دفعہ حج نہیں کیا، میں اس دفعہ حج کے سفر پہ نہیں جا سکتا. جن لوگوں نے رخصت کیا تھا انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو آپ کو حج کے لیے رخصت کیا، اور جن لوگوں کے ساتھ گئے ان کو بھی تعجب ہوا کہ عبداللہ بن مبارک کیسی بات کر رہا ہے. ان میں سے ایک شخص نے کہا، کیا عبداللہ بن مبارک میں نے اپنا زاد سفر تیرے پاس وصیت نہیں رکھوایا تھا، اور میں دوران سفر تجھ سے ضرورت کے مطابق وصول نہیں کرتا رہا؟
ایک شخص نے کہا عبداللہ ابن مبارک مکہ میں فلاں مقام پر تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پلایا تھا؟ اور ایک شخص نے کہا عبداللہ ابن مبارک حج کے موقع پر فلاں موقع پر میری تیرے ساتھ یہ گفتگو نہیں ہوئی تھی؟ عبداللہ بن مبارک نے ان تمام باتوں کو سن کے پھر فرمایا ہاں بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس دفعہ حج نہیں کیا۔ رات کو سو گئے، خواب میں اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے عبداللہ ابن مبارک کو خوشخبری سنائی۔ عبداللہ ابن مبارک، آپ نے اللہ کی ایک بندی غربت کے ہاتھوں مجبور جو مردار کھانے کی نوبت تک پہنچی ہوئی تھی، اپنے زیادہ سفر سے اس کی مدد کی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے انسانی شکل میں اور عبداللہ ابن مبارک کی شکل میں آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے سارے کا سارا سفر قافلے کے ساتھ بھی طے کیا اور مکہ میں جا کر حج بیت اللہ بھی ادا کیا اور اس قافلے کے ساتھ رہے اور مدینہ میں روضہ رسول پر حاضری بھی دی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تھا جو سارے اعمال آپ کی طرف سے کر رہا تھا۔ اس بات کے سنانے کا مقصد یہ ہے جن لوگوں پہ حج فرض ہے ان کے لیے تو کوئی دنیا کا دوسرا راستہ نہیں کہ جس میں ان کے لیے کوئی گنجائش ہو۔ ہاں، جن لوگوں کو اللہ پاک نے ایک دفعہ حج کا موقع نصیب فرما دیا ہے وہ نفلی حج کرنے کے بجائے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خونی رشتہ داروں میں، اپنے دادیال میں، اپنے نانیال میں، اپنے سسرال میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، اپنے شہر میں، اپنے تعلق والوں میں دیکھ لیں کوئی غربت کے ہاتھوں مجبور بچی تو نہیں بیٹھی ہوئی، کوئی غربت کے ہاتھوں کوئی لا علاج تو نہیں ہو رہا، کوئی غربت کے ہاتھوں اتنا مجبور تو نہیں کہ اس کے گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہوں۔ ہمیں نفلی حج کرنے کے بجائے ہمیں غریبوں کی مدد کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہمیں نفلی حج کثرت سے کرنے کے بجائے ہمیں نادار اور بے کس لوگوں کا سہارا بننا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات حج کا ثواب بھی عطا فرما دیں گے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اجر بھی عطا فرما دیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان نفلی حج کرنے کے بجائے انسانوں کے اوپر مال کو خرچ کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس لیے یہ زیادہ نفع کی بات ہے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ایک دفعہ خطبہ جمعہ میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لوگ نفلی حج کے بجائے غربا، مساکین اور مریض اور نادار لوگوں کے ساتھ تعاون کریں گے، یہ زیادہ جنت کمانے کا آسان راستہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اس بات کو سمجھنے کی پہلے توفیق نصیب فرمائے اور پھر اس کے بعد اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں، یہ بات پھر وضاحت کے طور پر عرض کی جا رہی ہے جن لوگوں پر ہر فرض ہے ان کے لیے کسی کی بچی کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے لیے کسی نادار مسکین کا تعاون کرنا، ان کے لیے کسی مریض کا علاج کروانا نہیں، فرض کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فرض ادا کیا جائے، اس کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے، اس کا بدل کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ جن لوگوں پر آج فرض ہے اور ابھی تک انہوں نے فرض ادا نہیں کیا ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ضرور فرض ادا کریں۔ ہاں، جو لوگ فرض حج ادا کر چکے ہیں اب نفلی حج کا ارادہ رکھنا کرتے ہیں تو وہ نفلی حج کے بجائے اگر ان خیر کے کاموں میں اپنا مال لگائیں گے تو اس سے اللہ کی رضا کا زیادہ باعث ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔